بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ ایک چوہا خوراک کی تلاش میں ایک زمیندار کے کچن میں داخل ہوا۔ وہاں کھانے پینے کی چیزوں کے بہتات تھے۔ اس نے خوب سیر کر کھایا۔ اب تو اس کا معمول تھا کہ وہ ڈٹ کر کھاتا اور باقی چیزوں کو خراب کر دیتا۔ اس پر زمیندار کی بھی سر پیٹ کر رہ گئی۔ اچانک اسے ترغیب سوجی اور وہ اپنے ہمسائے سے چوہے پکڑنے والا پھندا لے آئی۔ شام کو اس نے اس میں ایک امرود لگا دیا تاکہ چوہا اس میں پھنس جائے جس نے اس کی زندگی اجیرن کر رکھی تھی۔ چوہے کے نتنوں سے امرود کی خوشبو ٹکرائی لیکن اس وقت وہ امرود تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ رات کو جب سب گھر والے سو گئے تو وہ چھپکے سے اپنے بل سے نکل آیا اور خود ہی پھانسی کے پھندے پر چڑھ گیا۔ اب اس نے امرود کی طرف گردن بڑھائی اور امرود کو اپنی طرف کھینچا تو اس نے اپنی دم پھندے میں پھنسی پائی۔ وہ پریشان ہو گیا اور اپنے آپ کو چھڑا لینے کے لیے زور لگانے لگا۔ خوش قسمتی سے دم کا پچھلا حصہ کٹ گیا۔ وہ آزاد ہو گیا۔ اب اس نے سرنگ بنانا شروع کیا۔ دوسرے دن چوہا جب اپنے بل میں داخل ہوا تو ایک خوفناک سانپ کو دیکھ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ بھاگ گیا، پھر چوری چوری ایک تنگ راستے سے گھر میں داخل ہوا۔ سانپ نے چوہے کو دیکھا تو اس پر حملہ کر دیا۔ سوراخ چونکہ تنگ تھا اس لیے وہ سوراخ میں داخل نہ ہو سکا۔ چوہے نے سانپ کو ادب سے مخاطب کیا، چاچا جان یہ میرا گھر ہے، میں نے اسے بڑی محنت سے بنایا ہے، تم اسے خالی کر دو، اپنا ٹھکانہ کہیں اور بنا لو۔ اس پر سانپ غصے میں آ گیا اور کہنے لگا کہ میں اس ٹھکانے کو بھی خالی نہیں کروں گا۔ اگر تم میں طاقت ہے تو مجھ سے لڑائی کر لو، جو جیت گیا وہ اس گھر کا مالک ہوگا۔ چوہا بولا، بل میں یہ مقابلہ ممکن نہیں، دوپہر کو باغ میں موجود بڑے پیپل کے نیچے آ جانا، وہیں دو دو ہاتھ کر لیں گے۔ اگلے دن چوہا درخت کے نیچے پہنچا تو سانپ کو سوئے دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ قریبی مالی درخت کے نیچے سو رہا تھا۔ چوہا اس کے سینے پر چڑھ گیا اور اچھلنے کودنے لگا۔ مالی چوہے کو مارنا چاہتا تھا لیکن چوہا بھاگ گیا۔ مالی اس کے پیچھے بھاگنے لگا۔ چوہا سانپ کے قریب سے گزر کر کسی محفوظ جگہ پر چھپ گیا۔ مالی کی نظر سانپ پر پڑ گئی۔ وہ چوہے کو بھول کر سانپ کی طرف بڑھا۔ اس سے پہلے کہ سانپ اس پر حملہ آور ہوتا، مالی نے ڈنڈے مار مار کر اس کا کچومر نکال دیا اور پھر کھڑا کود کر سانپ کو وہیں دفن کر دیا۔ اس طرح چوہے نے اپنے عقل مندی اور ذہانت سے اپنے سے کئی گنا بڑے جانور کو شکست دوچار کر دیا۔